بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو۔ اور آج تحصیل گجر خان کے ایک تاریخی گاؤں کک بدال میں آیا ہوں، اور اس گاؤں کے جو تاریخی قبرستان ہے اس کا وزٹ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بھی اس کا وزٹ کراتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور خوشیوں بھری عید مبارک۔ امید ہے کہ آپ کے روزے صحت و سلامتی کے ساتھ گزرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آج اسپیشلی ہم تحصیل گجر خان میں سفر کر رہے ہیں، اور جناب میں اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے آج ٹائم دیا اور میرے ساتھ پاکستان کے اور ہمارے خطہ پٹھوار کے خوبصورت ترین علاقے کی وزٹ میں میرا ساتھ دیا۔ میرے دوست جناب محمد جمال صاحب، جنہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس معاملے میں، اور جنہوں نے جناب ہمیشہ جب بھی وہ مجھ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کہیں نہ کہیں چلتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح کر لیں گے۔ اور اب تک ہم اپنے خطہ پٹھوار کے بہت ہی خوبصورت اور کئی علاقوں کی سیر کر چکے ہیں، اور پاکستان کے جو راولپنڈی ڈویژن کے اندر جو ریلوے اسٹیشن آ رہے ہیں ان پہ بھی ہم گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اب نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے کہ جس بھی ریلوے اسٹیشن پہ ہم نے وزٹ کرنا ہے اس ریلوے اسٹیشن کے سے ریلیٹڈ کوشش کیا کریں گے کہ گاؤں کی بھی ویڈیو بنے۔ ماشاءاللہ یہ جو علاقہ ہے یہ تحصیل گجر خان کا مشہور و معروف ایریا ہے، گلیانہ، یہ اس کا علاقہ ہے، اور گلیانہ تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر بہت تاریخی آبادی تھی، جن میں ہندو، سکھ، مسلمان سبھی رہتے تھے۔ جو ہماری لیفٹ سائڈ پہ وہ بڑا گاؤں ہے گلیانے کا، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بہت تاریخی اہمیت ہے اس کی۔
تو یہ اس کی روڈ بھی ماشاءاللہ دوبارہ کارپیٹ کر دی گئی ہے اور بڑی زبردست روڈ بنی ہے. روڈ کے دونوں اطراف لگے پھولوں سے روڈ میں خوشبو ہی خوشبو ہے. اور جو گندم کی فصل کچھ دنوں میں ہی تیار ہو جائے گی. یہ جناب یہاں سے ہم مڑے ہیں اور یہ پل گلیانے سے آگے باقی تمام ایریے کو آپس میں ملاتا ہے. اور یہ جو چکری پل کے رائٹ سائڈ پہ یہ جو نالا نظر آ رہا ہے برساتی، یہ جا کر اوگا ہون ڈیم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اور اس طرف لیفٹ سائڈ پہ یہ گلیانہ کا تاریخی گاؤں تحصیل گجر خان کا. اور آج ابھی ہم جس طرف سفر کر رہے ہیں یہ جناب ہم جا رہے ہیں گاؤں ہک بدال میں. وہاں پر ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قبریں ہیں. تو آج ہم اس قبرستان کا وزٹ کریں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے وہاں پہ اور پھر واپس بائیں سائڈ پر اینٹوں کا بھٹا بھی کام کر رہا ہے اور خوبصورت نظارے دونوں طرف. تحصیل گجر خان بہت ہی تاریخی علاقہ ہے. رائٹ سائڈ پر اس کا نام ہے چکری وکیلا. ماشاء اللہ. یہاں پر پیٹرول پمپ بھی ہے چکری وکیلا میں. اور یہ علاقہ جو ہے اس میں راجہ پرویز اشرف جو سابقہ وزیر اعظم بھی ہے پاکستان کا، یہ چکری وکیلا گاؤں کا بورڈ. ان کا جناب اس علاقے میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے اور کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں یہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتا ہے، جس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے اس علاقے میں بہت کام کرائے ہیں. اس علاقے کی روڈیں، اس میں جناب سفری سہولیات اور اس کے علاوہ جو گیس کا نظام اس نے اپنی اس تحصیل میں دیا ہے وہ ایک سنہری کارنامہ ہے اس کا. تو اسی لیے یہ اپنے ہر الیکشن میں یہاں سے کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ ایک خوبصورت منظر
ان بڑے بڑے سفیدے کے درختوں کا کیا خوبصورت ویو ہے یہاں سے۔ ابھی یہ روڈ آگے مزید تیار ہو رہی ہے۔ بند کر چکری وکیلا سے آگے نکل کر تو ابھی ہم چینا سٹاپ پر پہنچیں گے، اور چینا سٹاپ سے ایک بائیں ہاتھ پہ روڈ نکلتی ہے، اس پہ ہم جائیں گے، جیرو رتیال روڈ پہ، جیرو رتیال گاؤں اس کی روڈ پہ ہم جائیں گے، اور وہاں سے پھر ہم ہک بدال گاؤں کے قبرستان کی طرف جائیں گے۔ آج ہک بدال کا تاریخی جو گاؤں ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے سامنے چینا سٹاپ آ گیا ہے، اور ابھی یہاں سے ہم لیفٹ سائڈ پر مڑیں گے اس روڈ پہ۔ یہ جی جیرو رتیال کی روڈ۔ گجر خان تحصیل بھی شہیدوں کی بڑی اماج گاہ ہے، اور قبرستان جاتے ہوئے پہلے شہید کی قبر پر ہم چلتے ہیں۔ یہ جی ہمارے پاکستان کی فوج کے شہید سپاہی 2009 میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ لانس نائک عامر حسین شہید جو شہید ہیں قوم کے، جنہوں نے قوم کی خاطر اپنی جان دی ہے، وہ تو زندہ ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ان کو ہم مردہ کسی صورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ زندہ ہیں، اور ازل سے ابد تک انہوں نے زندہ ہی رہنا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ یہ زندہ ہے۔ ماشاءاللہ تحصیل گجر خان میں پہلے جو ہم کک بدال گاؤں کی طرف جاتے ہوئے، تو یہ پہلے جناب شہید کی قبر تھی جس پہ ہم نے حاضری دی، اور اس کے اوپر ہمارا پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے۔ پاک فوج کے شہید جناب عامر حسین کی قبر پر حاضری دینے کے بعد بھی ہم کک بدال گاؤں والی روڈ پر ٹرن کرنے والے ہیں۔ گائے وغیرہ چرانے کے لیے چاچا جی
نکلے ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں سے رائٹ ٹرن لے کے یہ جناب کک بدال گاؤں کی طرف جانے والی روڈ۔ ایک راستہ چھینا سٹاپ سے گلی کے اندر سے بھی جاتا ہے، لیکن یہ راستہ دوسرا ہے، روڈ والا۔ اس طرف کک بدال کا سرکاری اسکول بھی لیفٹ سائڈ پہ۔ یہ سامنے سرکاری اسکول ہے کک بدال کا۔ ایک بہت بڑی حویلی ہمیں نظر آئی ہے رائٹ سائڈ پر، دو اس کے سفید بڑے گیٹ ہیں، یہ راجگان حویلی۔ اور یہ کک بدال گاؤں کی عیدگاہ اور جنازہ گاہ۔ یہ سامنے کک بدال گاؤں کی مین آبادی یہ نظر آ رہی ہے ہمیں اس وقت۔ اب یہاں سے اتر کے تو مین کک بدال گاؤں کے اندر ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے۔ فلائی کے درختوں پر جو پھول لگے ہوئے ہیں ان کی بڑی خوشبو ہے گاؤں میں، اور گاؤں کے جو اپنا ایک پرسکون ماحول اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور بہت ہی ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے گاؤں کا۔ تھوڑی دیر نیچے کر لو۔ کک بدال گاؤں کی مسجد بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے، اور یہ مویشی صبح صبح کے ٹائم جو ایک گائے کے گلے میں چارپائی کا جو پاوا ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اس کی منطق تو یہی لگتی ہے کہ جو فرار ہونے والا مویشی ہے اس کے گلے میں یہ ڈال دو تو وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، اور مالک بھی اطمینان میں رہتا ہے اور مویشی بھی قابو میں رہتا ہے۔ بہت ہی زبردست ماحول اس گاؤں کا۔ یہ ہم اس وقت کک بدال ولیج کے قبرستان کے اندر ہے۔ یہ پرانا قبرستان پہلے
اب تو بڑا اس کو ویل مینٹین کر دیا گیا ہے، اس میں پودے لگائے ہیں، اور بڑے جو پرانے فلائی کے بڑے بڑے درخت تھے وہ سارے اس میں سے ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کی صفائی ستھرائی کی گئی ہے، اور پودے بھی اس میں کافی لگا دیے گئے ہیں۔ پاپولر کے پودے ہیں، باقی پھلدار پودے ہیں، مالٹے اور آڑو، اس طرح یہ والا ایک پودا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، میرے پردادا کی قبر بھی ادھر ہے، اور اس گاؤں کے قبرستان میں اب تو یہ پانی کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ اس طرف یہ 3 قبریں۔ یہ میرے دادا کے سب سے چھوٹے بھائی والدار میجر محمد تاج صاحب، والد امیر علی، 14 مئی 1984۔ اور ساتھ ایک اور قبر ہے گل نواز والد اللہ دتا، 14 نومبر 1984۔ اور ساتھ میں یہ جناب میرے دادا کے بڑے بھائی جناب اللہ دتا صاحب، والد امیر باز، 20 جنوری 2004۔ کک بدال گاؤں کا یہ قبرستان تو اب بہت ہی خوبصورت بن چکا ہے، اس میں پودوں کی وجہ سے بہت ہی اچھا اس کا ماحول ہو گیا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من نخشیتہ منا فاخشیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے چاروں جانب باؤنڈری وال دے دی گئی ہے، اور مختلف جگہوں پر گیٹس بھی لگا دیے گئے ہیں، اور بہت سیف کر دیا گیا ہے اس قبرستان کو۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا قبرستان ہے جس کا رقبہ بہت زیادہ ہے، ابھی ہم سارے کا وزٹ کرتے ہیں۔ قبرستان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ والا ہے، اس میں بھی بہت پرانی قبریں ہیں، اس پورے علاقے میں آگے تک۔ اور یہاں پر یہ ایک بزرگ ہے، ان کا یہ مزار ہے، اس پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ یہ جناب حضرت بابا مہر بادشاہ عرف بابا عبداللہ بادشاہ بال چرن والے کک بدال۔
پہ بھی بہت خوبصورت ٹائلیں لگا کر اس مزار کا کام کیا گیا ہے، اور چاروں طرف اس میں یہ لکھائی درود پاک، آیت الکرسی اور کل شریف والی ٹائلیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ ابھی باقی قبرستان کا بھی وزٹ کرتے ہیں۔ تحصیل گجر خان کے اس بڑے گاؤں کھک بدال کا تاریخی قبرستان، اور جس کا رقبہ کافی وسیع ہے۔ پہلے یہ سارا اوپن ہوتا تھا، اب اس کو دونوں طرف سے اس کی دیوار بنا کر اس کو سیف کر دیا گیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ ایک اور قبرستان کا حصہ، یہ تو بہت ہی بڑی قبر ہے۔ بابا سائیں جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ انیس سو چھبیس میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کھک بدال گاؤں کے تاریخی قبرستان میں ایک اور شہید کی قبر پر چلتے ہیں۔ اس گاؤں میں یہ ہم دوسرے شہید کی قبر پر جا رہے ہیں۔ جی ہے جی جناب، بابر شاہین شہید والد محمد صادق، تاریخ شہادت 25 جون 1992 بروز جمعرات۔ یہ ایک اور سپاہی کی قبر انور۔ گلاب کے خوبصورت پھول بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے پاکستان کا پیارا پرچم۔ بابر شاہین شہید۔ اس قبرستان میں ایک مسجد بھی ہے چھوٹی سی، ادھر سے اس میں داخل ہو کے
اور یہ کنواں ہے جس سے ضرورت کے وقت پانی نکال کر وضو وغیرہ کرنے کی سہولت۔ اور یہ اس میں ایک مسجد بھی ہے۔ اور یہاں سے باقی گاؤں کا نظارہ۔ اور یہ والی روڈ سامنے ڈورا بدال گاؤں کی طرف نکلتی ہے۔ تاریخی قبرستان کک بدال کا اور اس کی یہ خوبصورت مسجد۔